لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واجب الاحترام گرامی قدر احباب، گزشتہ جمعہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 152 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے ایسے احکامات کا ذکر فرمایا کہ جو انتہائی اہم ہیں، بار بار قرآن نے جن کا ارادہ کیا ہے اور بار بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کی طرف نشاندہی کی ہے، جن پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور جن احکامات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصیت کہا جاتا ہے، ان میں سے پہلی بات تو یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ یعنی توحید باری تعالیٰ کا عقیدہ مضبوط تر رکھنا کہ یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے تمام عقائد کی۔ باقی تمام اعمال کی قبولیت کی بنیاد بھی عقیدہ توحید ہے۔ شرک نہ کرنا کہ یہ ظلم عظیم ہے، اس پر بات ہوئی تھی۔
اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے جو دوسری بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن کریم نے مختلف مواقع پر توحید خداوندی کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ حالانکہ اور بہت سارے اہم فرائض ہیں، اعمال ہیں، لیکن ان سب کو چھوڑ کر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت، اپنی وحدانیت کے فوراً بعد مختلف مقامات پر قرآن کریم میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ جیسا کہ یہاں سورہ انعام میں ایسا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عبادت صرف اس کی ہوگی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ ایک اور جگہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ انسان کو حقیقت میں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ اللہ کے امر اور اس کے حکم اور اس کے ارادے سے انسان کو وجود ملا ہے، اس کی ولادت ہوتی ہے، اس کا اسباب کے ساتھ اسباب کی حد تک تو تعلق ہے، لیکن کوئی بندہ یہ چاہے کہ میری اولاد ہو ہی علاج سے، معالجے سے، فلاں تدبیر اختیار کرنے سے، اور اللہ کی مرضی نہ ہو تو اس کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ انسان کی تخلیق، اس کی ولادت، اس کی پیدائش، اس میں سب سے پہلے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ حقیقت میں اس انسان کو وجود اللہ نے بخشا ہے، اور دوسرے نمبر پر انسان کی ولادت کا ظاہری سبب والدین ہے۔ انسان پتھر سے تو نہیں پیدا ہوتا، لکڑی سے تو نہیں پیدا ہوتا، اوپر سے تو نہیں گرتا، پانی میں بہہ کر کے تو نہیں آتا۔ انسان کی ولادت میں حقیقی حکم اللہ کا ہے، ظاہری سبب والدین ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اپنی عبادت کے ساتھ، اپنی بات کے ساتھ دوسرے نمبر پر والدین کی بات کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر اس کو ان الفاظ کی روشنی میں دیکھا جائے کہ انسان کو زندگی عطا کرنے والا اللہ ہے، زندگی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، جب اللہ اس کو زندگی عطا کر رہا ہے تو گویا اللہ اس پر بہت بڑا احسان کر رہا ہے۔
اللہ کا احسان پہلے نمبر پر. پھر ظاہری طور پر والدین کی وجہ سے انسان اولاد کو وجود ملتا ہے، دوسرے نمبر پر احسان والدین کا ہے. اس لیے پہلے اللہ نے اپنا ذکر کیا، اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا کہ انسان کے اس دنیا میں ظاہری طور پر آنے کا سبب اس کے والدین ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا. کہ والدین انسان کے اس دنیا میں آنے کا ظاہری سبب ہے، اور صرف انسان ان کی وجہ سے آتا ہی نہیں ہے، پالتے بھی وہ ہیں، بڑا بھی وہ کرتے ہیں. اولاد پر کوئی تکلیف آئے تو دور بھی والدین کرتے ہیں. اس کو آرام دینے کے لیے خود بے آرام زندگی بسر کرتے ہیں، اس کو پالنے کے لیے، بڑا کرنے کے لیے اپنی جوانیاں کھپا دیتے ہیں، اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں، دن اور رات اپنی اولاد کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، کمائیاں کرتے ہیں، تانے سنتے ہیں. اور اس دنیا میں والدین وہ دو ایسی ہستیاں ہیں، اماں اور ابا. آپ اگر دنیا میں کامیاب ہیں تو آپ سے کوئی راضی نہیں ہوگا، آپ کو کامیاب دیکھ کر کوئی خوش نہیں ہوگا. اس دنیا میں کامیاب دیکھ کر کے کوئی خوش ہوتا ہے، یا وہ باپ ہوتا ہے یا وہ ماں ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لوگ خوش ہوتے ہیں لیکن اتنا ہوتے ہیں کہ چلو یہ کامیاب ہو گیا، لیکن مجھ سے اوپر نہیں جانا چاہیے، مجھ سے اوپر نہیں جانا چاہیے، نیچے نیچے رہے، ہم خوش ہیں. ماں باپ یہ دو ایسی ہستیاں ہیں جو اپنے بچوں کو اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا. اور شروع کیسے کیا گیا؟ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا. ادھر آؤ، میں تم پر یہ بات پڑھوں، تمہیں یہ بتلاؤں کہ والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش. اور کیسے اچھے سلوک سے پیش آنا؟ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. قرآن کریم نے اولاد کو والدین سے متعلق اس ایک آیت میں 5 حکم دیے ہیں. 5 حکم. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا. اور جب وہ بوڑھے ہو جائیں تیرے پاس، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. ہم تھک جائیں نا، تھوڑے سے بھی تھک جائیں یا زیادہ تھک جائیں تو زبان سے اف نکلتا ہے، اف تھک گیا، یا ہائے کا لفظ نکلتا. اور یہ ہم کسی کو بتانے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، یہ اف ہائے یہ بس اپنی تھکاوٹ کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں.
اور یہ بڑا معمولی کلمہ ہے، اف، بڑا معمولی، تھکاوٹ کے باب میں بڑا معمولی، بہت چھوٹا سا ایک 2 لفظوں پر مشتمل ایک کلمہ ہے، 2 حرفوں پر مشتمل ایک لفظ ہے، اف، جسے کہتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بندہ خود نہیں تھکتا جسے کہتے ہوئے، اور اگر کہہ بھی دیں تو اگلا بندہ پریشان نہیں ہوتا، اتنا معمولی لفظ ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ والدین کی خدمت کرتے کرتے تو تھک جائے، تو مر جائے، اف بھی زبان سے مت کہنا، سبحان اللہ، اف بھی زبان سے مت کہنا، ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اف بھی نہ کہنا۔ غصہ آتا ہے بندے کو، بعض اوقات اتنا غصہ آتا ہے کہ بندہ پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایسا نہ ہو کہ تجھے غصہ آئے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ غصے سے بات کرے، انہیں جھڑکے، سخت لہجے میں بات کرے، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا مت، وقل لہما قولا کریما، جب بھی ان سے بات کرنا نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا اپنے والدین کے ساتھ۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی نے ان سے آ کر کے سوال کیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی مجھے سمجھ تو آ گئی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، اچھی بات کرنی ہے، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، سخت لہجے میں ان سے گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن اس ایک جملے کی وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرمی سے بات کرنا، اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی، اس پر میں عمل کیسے کروں؟ آپ ذرا مجھے سمجھا دیں۔ تو حضرت نے سمجھایا جیسے غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے نا، آنکھیں جھکا کر، سر نیچا کر کے، آہستہ آواز میں، اچھے الفاظ کے ساتھ، با ادب شکل و صورت بنا کر کے جیسے غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی تو نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کلام کرنا، سبحان اللہ، ایسے بات کرنی ہے، سر جھکا ہوا ہو، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں، با ادب لہجہ ہو، خوبصورت نرم الفاظ ہوں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور آگے قرآن کریم نے کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے پر ان کے سامنے بچھائے رکھنا، اپنے والدین کے سامنے اپنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ پر بچھائے رکھنا، عاجزی اختیار کرنا ان کے سامنے، انکساری کے ساتھ پیش آنا کہ وہ تیری وجہ سے نہیں ہے، تو ان کی وجہ سے ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا، ہم کما کر لے جاتے ہیں تو ہماری کمائی کی وجہ سے ہمارے ماں باپ پل رہے ہیں۔ قرآن کریم نے ایک جگہ کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو والدین کے بارے میں وصیت کی ہے، وصیت، نصیحت نہیں، وصیت کی ہے۔ اور پھر آگے جو قرآن کریم نے شکل و صورت بیان کی کہ والدین کتنا غم اٹھاتے ہیں، کتنا دکھ اٹھاتے ہیں اپنی اولاد کے حوالے سے۔ یہ ماں ہے، اس نے 9 مہینے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے، اس کے بعد 2 سال تک اس کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگائے رکھا ہے،
ہمیں کوئی 1 کلو شاپر میں ڈال کر کوئی فروٹ دے دے نا کہ یہاں سے 1 فرلانگ جانا ہے، 1 کلو کا تھیلا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے اٹھانا۔ ماں نے 9 مہینے پیٹ کے اندر رکھا ہے، 2 سال چھاتی کے ساتھ لگائے رکھا ہے، یہ ماں ہے۔ اور یہ باپ ہے جس نے دن کو دن نہیں دیکھا، رات کو رات نہیں دیکھا، لگا رہا۔ اور آگے قرآن کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں اگلی بات ارشاد فرمائی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے انسان ہمیشہ اللہ سے اپنے والدین کے بارے میں دعا کرتے رہنا، رَبِّ ارْحَمْهُمَا۔ اور اگر آپ کی توجہ میری طرف ہو، میرے ساتھ یہ دعا آپ دہرا دیں تاکہ یاد ہو جائے، کسی کے لیے کریں نہ کریں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ سبحان اللہ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، نتیجہ میں عرض کر رہا ہوں، آج اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں گے، کل آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کرتی رہے گی۔ یہ ماں باپ یہ قرض ہیں، انسان پر قرض ہیں، جیسا کرو گے ویسے لوٹ کے آئے گا۔ حسن سلوک سے پیش آؤ گے، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گی۔ اور اگر ماں باپ کو تانے دو گے، بیوی آ گئی ہے جی، بچے ہو گئے ہیں، ماں باپ کو گھر سے نکال دیا، جھڑکیاں دینا شروع کر دی، آنکھ اٹھا کر کے بات کرنے لگ گئے۔ آج اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کرو گے، کل اولاد ایسا کرے گی۔ قرآن کریم نے دعا سکھائی والدین کے بارے میں، رب ارحمہما، پڑھیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس کا معنی یہ ہے، رب ارحمہما، اے اللہ ان والدین پہ ایسے رحم کر۔ ذرا دعا کا مطلب دیکھنا کہ اولاد کو اللہ نے اولاد ہونا بتایا ہے کہ تو اولاد ہے، تو بیٹا ہے، بیٹی ہے کسی کی، تیری کوئی اماں ہے، تیرا کوئی ابا ہے۔ دعا میں بھی یہ بات سمجھائی ہے، سکھائی ہے کہ یاد رکھنا، رب ارحمہما، اے میرے رب ان پر رحم کر، کما ربیانی صغیرا، اور ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالتے ہوئے میرے اوپر رحم کیا تھا۔ یہ دعا اللہ نے سکھائی ہے کہ جیسے ماں باپ نے پالتے ہوئے بچپن میں میری تربیت کرتے ہوئے میرے اوپر رحم کیا تھا، اے اللہ میرے ماں باپ پر ایسے رحم کر۔ اندازہ لگائیں ماں باپ نے کتنا رحم کیا ہوگا کہ اللہ دعا سکھا رہا ہے، اللہ سے ایسا ہی رحم مانگو اپنے والدین کے لیے۔ ماں باپ زندہ ہوں، حیات ہوں، خدمت کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، سیڑھی پر قدم رکھا، ایک بد دعا کی، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر ایک بد دعا کی، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر ایک بد دعا کے جواب میں آمین کہی۔ پہلی سیڑھی پر بھی آمین، دوسری پر بھی، تیسری پر بھی۔ صحابہ اکرام نے بعد میں پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ منبر کی سیڑھی پر قدم رکھتے جا رہے ہیں، آمین فرماتے جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ 3 سیڑھیاں تھیں، 3 بددعائیں جبریل نے کی تھیں، 3 بددعاؤں کے نتیجے میں محمد مصطفیٰ نے آمین کہی تھی۔ دعا نہیں کی تھی، بددعا کی تھی، اور ان میں سے ایک بددعا یہ تھی کہ کوئی شخص اپنے والدین کو اپنی حیات زندگی میں پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے اللہ سے مغفرت نہ حاصل کر سکے، وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ جبریل نے بددعا کی تھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سب سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے اعلیٰ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ علی وقتہا، نماز جو اپنے وقت پر پڑھی جائے یہ سب سے افضل عمل ہے۔ سوال کرنے والے نے دوسرا سوال کیا، ثم، اس کے بعد دوسرے نمبر پر کون سا افضل عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ جہاد کا لفظ سمجھتے ہیں، جان دینے کے لیے، سب کچھ لٹا دینے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، احی والداک، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ففیہما فجاہد، لوٹ جا ان کی طرف، ان کی خدمت کرتا رہے، اللہ تجھے گھر میں بیٹھے جہاد کا اجر عطا فرما دے۔ یہ ماں باپ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، باپ تیری جنت کا دروازہ باپ ہے۔ جنت میں لوگ دروازوں سے جائیں گے، اور اولاد کی جنت کا دروازہ اس کا باپ ہے، چاہے خدمت کر کے کھلوا لے جنت کا دروازہ، چاہے ان کی توہین، ان کی گستاخی، ان کی بے ادبی کر کے اپنے اوپر جنت کا دروازہ بند کر لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، نماز پڑھتا ہے اللہ راضی ہو جائے، تلاوت کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے، کبھی کون سا اچھا عمل کر رہا ہے، کبھی کون سا اچھا عمل کر رہا ہے، رب راضی ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب تب راضی ہوتا ہے جب باپ راضی ہوتا ہے، رب تب راضی ہوتا ہے۔ باپ کو ناراض کر کے تو سجدے کر رہا ہے، نہیں تو ٹکرے مار رہا ہے۔ باپ ناراض ہے، رب نہیں راضی ہو سکتا۔ یہ اماں ہے، یہ ماں ہے، جنت کی تلاش میں کہاں تک جائے گا؟ الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کی خدمت کرتا رہے، اللہ تیرے لیے وہاں نہیں، اللہ تیرے لیے یہاں ماں کے قدموں تلے جنت کا انتظام کر دے گا۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ دوسرا حکم جو اس آیت میں، پہلا حکم کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اور دوسرا حکم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، کہ دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل